بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم انسانیت اور عالم عیسائیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اس کرسمس کے ساتھ بہت ساری روایات جڑی ہوئی ہیں، کتنی ان میں حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اس کی کیا تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر سانتا کلاز ہم دیکھتے ہیں، دوسری طرف کرسمس ٹری جو ایک ایور گرین ٹری کو سجایا جاتا ہے کرسمس ڈے کے موقع پر۔ پھر یہ صلیب کا کیا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ آسمانی چاروں کتابوں پر ایمان اور ان کے لانے والوں پر ایمان، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے مکمل جانکاری اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے مستقبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جب ظہور کریں گے تو ان کے ساتھ جو آسمانی شخصیت ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ جہاں تک سانتا کلاز کی بات ہے، عالم عیسائیت میں محض اسے کرسمس کے موقع پر خوشی اور سخاوت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی اصل تاریخ ڈھونڈنے نکلیں تو 4 صدی عیسوی میں ایک بزرگ عیسائی شخصیت موجودہ ترکی کے علاقے میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ غریب بچوں کی اور مسافروں کی چپکے سے مدد کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ روایت پھر یورپ میں آہستہ آہستہ نسل در نسل ہوتے ہوتے منتقل ہو گئی۔ وہاں پہ اس سانتا کلاز کو، جو سینٹ نیکولس اصل اس بزرگ عیسائی کا نام تھا جس نے 4 صدی عیسوی میں یہ روایت شروع کی تھی، یہ یورپ پہنچتے پہنچتے سینٹر کلاز بن گیا۔ اس طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ سینٹر کلاز نے اپنا سفر جاری رکھا، اور یہ روایت جب امریکہ پہنچی تو نیکولس سینٹ سے شروع ہونے والا سفر سینٹر کلاز میں، اور سینٹر کلاز جب امریکہ پہنچا تب یہ سانتا کلاز بن چکا تھا۔ آج کے جدید سانتا کلاز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، سرخ لباس پہنے ہوئے، لمبی سفید داڑھی کے ساتھ ایک بزرگ خوش مزاج شخصیت، لوگوں میں تحائف بانٹتے ہوئے، یہ کردار 19ویں صدی میں مصوروں اور شاعروں نے ایجاد کیا، جو بعد ازاں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ثقافتی اور تجارتی کردار بن گیا۔ جہاں تک کرسمس ٹری کا تعلق ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی ایک پرانا تصور ہے۔ جہاں قدیم مصری اور یونانی تہذیبیں تھیں، ان میں ایک ایور گرین درخت کو جو سدا بہار سرسبز رہتا ہے اس کو زندگی اور امید کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ عیسائیت میں کیسے داخل ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ 16ویں صدی میں جرمنی میں پہلی مرتبہ اس ایور گرین ٹری کو کرسمس کے موقع پر سجایا گیا، اور مارٹن لوتھر نامی ایک شخصیت نے اس درخت کے اوپر موم بتیاں جلا کر آسمان کے ستاروں سے اس درخت کو تشبیہ دی، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور جب 19ویں صدی میں ملکہ وکٹوریہ یعنی برطانیہ کے شاہی خاندان نے اس کو اپنے خاندان میں جب رائج کیا تو پھر یہ دنیا کے لیے فیشن بن گیا۔ قدیم رومی سلطنتوں میں صلیب کو ایک سخت ترین سزا کے آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے مجرموں، غلاموں اور باغیوں کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا اور ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا تھا۔ چونکہ عالم عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب پر چڑھایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں اور قرآن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ اب عیسائی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کی روایت کو اپنے دین کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ 4 صدی عیسوی کی بات ہے کہ اس وقت کے روم کے سلطنت کے حاکم نے باقاعدہ طور پر گرجا گھروں اور عبادات کا نشان صلیب کو بنایا۔ آسمانی ادیان کا المیہ یہ ہے کہ اکثریت تاریخی طور پر اس طرح کے خرافات میں الجھ کر رہ گئی، اور اصل تعلیمات جو لے کے آئے تھے اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بات ہے تو اس وقت خدا پرستی، سادگی، دنیا کی چمک دمک سے دوری اور پاک دامنی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ عیسائیت اور اسلام کے مکاتب میں بعض مواقع پر ایک ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے، جیسے عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ سمجھتی ہے،
اس وجہ سے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح اس عنوان سے کہ ایک طرف یہ انسانیت کی دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آئے تھے، یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے اور اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس زمانے کے لوگوں کے علاج معالج، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ اور برس کے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میڈیکل کی دنیا کا اس وقت، چونکہ طب کی دنیا نے بہت ترقی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پھر ٹاپ اور ایڈوانس لیول کا میڈیکل دے کے بھیجا۔ اب اس سے زیادہ میڈیکل کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ جب آخری حکومت دنیا پر قائم کرنے آئیں گے تو اس وقت کس طرح کی تعلیمات کے ساتھ آئیں گے؟ بالکل وہی تعلیمات ہوں گی جب وہ پہلی مرتبہ نبی کی حیثیت سے لے کر آئے تھے، یعنی خدا پرستی اور یکتا پرستی۔ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کی بات کرتے ہیں تو مشن صرف اور صرف دو ہی بنیادوں پر مستحکم ہوگا۔ پہلا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات، اور دوسرا انسانیت کی دکھوں کا مداوع۔ بہت شکریہ۔